الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها۔ مالک کائنات عز و جل نے اس آیہ مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے یأمرکم تمہیں حکم دیا ہے ان تؤدوا الامانات کہ تم امانتوں کو ادا کرو الی اہلہا جو اس کے حقدار ہیں، جو اس کے وارث ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نام نامی اس میں گرامی ان کا ہے عبد الرحمن بن صخر، ویسے مشہور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہے، لیکن صحیح نام ان کا عبد الرحمن بن صخر ہے۔ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اب ہم نے پہلے اس ٹکڑے کو سمجھنا ہے کہ آیت المنافق ثلاث کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ منافق کا ٹھکانہ کیا ہے، کہ کل حدیث کے اندر ہے کہ جو منافق ہوگا اسے جہنم کے سب سے آخر والے گڑھے کے اندر پھینکا جائے گا، کہ جہنم کا جو آخری حصہ ہے، آخری تہ ہے، اس کے اندر منافق کو پھینکا جائے گا۔ اور منافق کی نشانیاں حدیث کے اندر اور بھی مختلف جگہوں پر بیان ہوئی ہے۔ پہلے یہ 3 نشانیوں کو سمجھیں کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بھی اس نے بات کرنی ہے جھوٹ بولنا ہے اس نے بات کے اندر۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو پھر اس وعدے کی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، کوئی چیز بطور امانت اسے دی جاتی ہے، وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور یہ حدیث بخاری کے اندر 33 نمبر پر ہوا ہے اور مسلم کے اندر 59 نمبر پر موجود ہے۔ وفی روایت، ایک روایت کے اندر ہے وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ روزے رکھے یا نماز پڑھے، وَزَعَمَ، اور وہ گمان کرتا ہو أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کہ وہ مسلمان ہے۔ وہ اگرچہ اپنے آپ کو نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اپنے آپ کو جتنا مرضی وہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اگر اس کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہیں تو وہ مسلمان نہیں، وہ منافق ہے۔ عبداللہ بن ابی کا معاملہ کیا ہے؟ جب نبی علیہ السلام کے پاس آتا تو کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں مسلمان ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، لیکن جب جا کے اپنے لوگوں کے مجلس کے اندر بیٹھتا تو انہیں کہتا کہ میں نے دھوکہ کیا ان کے ساتھ، میں ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے، میں نے ان کے سامنے میں مسلمان بن گیا۔ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر منافق کی نشانی کیا بیان فرمائی ہے کہ منافق جو شخص ہے اس پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز یہ منافق پر باری ہے۔ فجر کی نماز وہ کب پڑھتا ہے؟ جب سورج شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان آ جاتا ہے، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، وہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا لیکن وہ اس وقت نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی منافق کی نشانی ہے کہ اس پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ بھاری ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم پر تو فجر اور عشاء کی نماز بھاری تو نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہے تو پھر اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے اندر نفاق کی ایک علامت موجود ہے کہ ہم پر فجر اور عشاء کی نماز ہی باری ہو رہی ہے، باقی نمازوں کا ہمارا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ بہت ہی اہم نمازیں ہیں۔ فجر کے وقت انسان سویا ہوتا ہے اور عشاء کے وقت انسان کو سونے کی جلدی ہوتی ہے،
یہ دو نمازیں منافق پر بہت ہی زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ اور جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے وہ جو وقت ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں، اس وقت وہ سجدہ ریز ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج طلوع ہوتے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور جو اس وقت نماز پڑھتا ہے یہ منافق ہے۔ نفاق اتنی بری چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس سے بچنے کی دعا کی ہے۔ اور اس منافقت نے جس شخص کے اندر یہ علامتیں موجود ہیں وہ تو منافق ہو ہی گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ منافق شخص نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ اس تاریخ اسلام کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ منافقین کی بنائی ہوئی بنیاد تھی کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی کے اندر، ٹینشن کے اندر مبتلا کر دیا تھا۔ ظاہری جو دشمن ہوتا ہے انسان کو اس کا علم ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا دشمن ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے یہ دوسرا لبادہ اوڑھ کر اپنے دل کے اندر نفاق کو چھپا کر زخم پہنچاتا ہے۔ ظاہر دشمن کو دیکھ کر بندے کو پتہ ہوتا ہے یہ میرا دشمن ہے، لیکن جو منافق ہے اس کا بندے کو علم نہیں ہوتا۔ باہر اگرچہ وہ صلح رکھنے والا، محبت کرنے والا بن جاتا ہے، لیکن اندر اس کے کوڑ اور بغض موجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نفاق کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور اس سے بچنے کی حد المقدور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کے بس میں تو کوئی چیز نہیں، ہمیشہ اللہ سے نفاق سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نفاق سے بچنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر